شوہر کے پاس آئیں جو بیمار تھے عبداللہ بن جعفر طیار. کہا عبداللہ یہ حق ہے کہ بغیر تمہاری اجازت کے میں گھر سے باہر نہیں نکلوں گی، مگر یہ بھی حق ہے کہ بغیر حسین کے زینب زندہ نہیں رہے. علی کی بیٹی مجھے شرمندہ مت کرو، میں اگر بیمار نہ ہوتا تو تمہارے ساتھ چلتا، اجازت ہے. ظاہرہ کی بیٹی نے سر پہ ریدہ ڈالی اور آہستہ آہستہ قدم اٹھا کے چلنے لگی، مگر جانے کیوں قدم اٹھ نہیں رہے، رک جاتے ہیں. قدم اٹھاتی ہیں رک جاتے ہیں. عبداللہ سمجھ گئے اسلامی کانسٹیٹیوشن کے اصول کو. جس طرح عورت شوہر کی مرضی کے بغیر گھر سے نہیں نکل سکتی، اسلام میں اولاد ملکیت باپ کی ہے، ماں کی نہیں. لہذا اون و محمد کے بغیر زہرا کی بیٹی کا مشن ادھورا ہے. اون و محمد باپ کے بیٹے ہیں. عبداللہ بن جعفر طیار کہتے ہیں زینب میں تو نہ جا سکوں گا، میری طرف سے اپنے دونوں بیٹے اون و محمد کو حسین کے قدموں پہ قربان کر دو. یہ ہے کربلا کا شعوری پیغام کہ کربلا نے بغیر عقل کے نظام کے کہیں ایسا نہیں ہے کہ جذبات میں آنے کے بعد اسلام کے قوانین کی دھجیاں اڑا دیا. زینب پابند امامت ہے. 9 تاریخ کو عباس مستعد ہوگا کہ چونکہ 40,000 یزید کے لشکر نے بغیر اعلان جنگ امام حسین کے پیاسے لشکر پر حملہ کر دیا تھا. عباس یہ نہیں چاہتے تھے کہ امام حسین سے ڈائریکٹ جا کے گفتگو کریں. زینب سے کہتے ہیں بی بی مجھے اجازت دے دو، امام سوئے ہوئے سونے دو، ان کو زحمت نہ دینا، صرف شہزادی مجھے اجازت دے دو. اگر گستاخیوں کی سزا علی کے بیٹے نے نہ دی تو پھر وفا ہمارا نام نہیں. کتنی پیاری بات تھی. مولا سو رہے ہیں سونے دو، قبل اس کے کہ امام بیدار ہوں میدان صاف ہوگا. پھر یہ عظمتوں کی قسم زینب وفا ہراسہ نہیں ہے ان سے، مجھے اجازت دے دو. اب زینب کہتی ہے نہیں عباس، ہم کسی بھی حالت میں قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے، چلو حسین سے اجازت لینے چلے. آپ سمجھ سکتے ہیں زینب کی ذمہ داریاں جذبات کی آئی ہیں. یہ عباس زینب کس انداز سے زینب نے اپنے آپ کو قابو رکھا ہے. اب ایک جملہ سنوں گا. جس وقت اس جناب زینب نے امام حسین کو جھنجھوڑ کے اٹھایا ہے بھیا حملہ ہو گیا، نبی محرم کی تاریخ عباس کے کہنے کے بعد بھیا حملہ ہو گیا، تو امام کی آنکھ کھلی اور ایک جملہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. زینب کی اس آیت کو سن کے چیخ نکلی اور بے ہوش ہو گئی. اب ذرا سنیے ایک جملہ. امام نے بہن کا سر گود میں لے لیا، پانی ہوتا تو پانی چھڑکتے. امام رونے لگے. زینب جملہ سنیے. دل کی کمزوری کا یہی حال رہا تو کربلا کے بعد کوفے اور شام کی منزل زینب کیسے طے ہوں. سنا آپ نے؟ جو زینب غش میں آ گئی لفظ انا للہ کو سن کے، وہ زینب کربلا میں قیامت آ گئی، بے ہوش نہیں. گھر لٹ گئے، بے ہوش نہیں ہوئی. بھائی کا سر کٹ گیا، بے ہوش نہیں ہوئی. لاشیں پامال ہو گئیں، بے ہوش نہیں ہوئی. بے پردہ شام اور در کوفے کے بازاروں میں لے جائی گئیں، بے ہوش نہیں ہوئی. یہ ہے شعور پہ تسلط جناب زینب کا. آپ نے ملاحظہ فرمایا یہ زینب کا وہ کردار ہے کہ جس کا کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا. سنیے، شام کا وقت، عصر لٹ چکی، حسین کا دامن خالی ہو گیا. اب دروازے پہ آ کے ایک ایک کا نام لے رہے ہیں. زینب، رقیہ، ام کلثوم، ایک ایک کو آواز دی. میں آپ کی توجہ پڑھا لکھا طبقہ ایک جملہ بہرانا چاہتا ہوں. اس دھرتی کے اوپر ہندوستان میں مہاتما بدھ گزرے، بہت بڑا انسان تھا کہ جس کو بھگوان کے نام سے پکارا کرنے لگا. کروڑوں انسان اس کی عبادت اور پوجا کرتے ہیں، مگر جس وقت وہ نروان پراپت کرنے کے لیے محل سے نکلے ہیں اور گیروا لباس پہنا ہے تو چہیتا بیٹا سویا ہوا تھا. چہیتی لاڈلی بیوی سوئی ہوئی تھی. سوچا کہ لاؤ بیوی کو جگا لوں وقت رخصت، بیٹے کو سینے سے لگا لوں وقت رخصت. مگر مہاتما بدھ کے دل میں خیال آیا اگر بیوی نے نہ جانے دیا تو
بیٹے نے دامن تھام لیا تو ہندوستان کا بھگوان مجبور ہو گیا، بیوی کو سوتا ہوا چھوڑ گیا، بیٹے کو سوتا ہوا چھوڑ گیا۔ آسان مرحلہ یہی تھا کہ نروان کے لیے جن بن چلے جاتے اور کسی کو خبر نہ ہوتی۔ یہی تو ہوتا ہے، بھگوان کا دل اس سے زیادہ کبھی نہیں ہے۔ اے حسین، تیرے سینے میں کون سا دل تھا؟ مقتل سے مقتل ہی میں شہید ہو جاتے تو یہ بات نہ ہوتی۔ دروازے پہ آئے زینب، ام کلثوم، رقیہ، ام لیلہ، ام فروہ، رباب، سکینہ، اے فضہ، میرا سلام۔ دامن سے لپٹی عورتیں، بیٹیاں قدموں سے لپٹ گئیں، بہنوں نے راستہ روکا، اداس چہرے بیویوں کو دیکھے، ان سب کو ہٹاتے رہے۔ ممتائیں روکیں گی، پیار روکے گا، مگر اللہ تیری محبت اتنی عظیم ہے، زینب سامنے آئے گی تو ہٹا دوں گا، ام لیلہ سامنے آئے گی تو ہٹا دوں گا۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کربلا کتنے مضبوط جگر و کلیجے کا نام۔ اب سب کو وصیت ایک مرتبہ کر رہے امام حسین، رباب، ام لیلہ، ام فروہ، فضہ، سب کو وصیت ہے۔ اب زینب آ گئی، گھر بھر سے ہوشیار، یتیموں سے آگاہ، بیواؤں کا خیال رکھنا، سید سجاد، میری سکینہ، سب کے وصیتیں کر دی۔ بھیا کچھ کہتے کہتے رک گئے۔ اب ایک جملہ سنیے، بھیا کچھ کہتے رہتے رک گئے۔ ہاں بہن۔ اب حسین نے دونوں ہاتھ زینب کے کاندھوں پر رکھ دیے۔ زینب، تمہیں معلوم ہے جب ہم نماز شب کے لیے اٹھتے تھے تو تم ہماری تکبیر کی آوازیں سنتی تھی۔ آج رات آئے گی، تم نماز شب کے لیے اٹھو گی، نماز شب کے لیے اٹھو گی۔ زینب، تم نماز شب کے لیے اٹھو گی، ہماری آواز نہیں سنو گی۔ زینب، نماز شب میں ہمارے لیے دعا مانگنا۔ اے میرے مولا، اے علم غیب کے وارث، اے رسول کے جانشین، کیا زینب اور آپ کے بعد نماز شب پڑھ پائیں گی؟ کیا نماز زینب اسیر، قیدی، رسن بستہ، نماز شب، نماز واجبی، نماز شب پڑھ پائیں گی؟ مگر امام کا علم غیب کہہ رہا ہے زینب پہ قیامت آ جائے، نماز واجب کیا، نماز شب کبھی قضا نہیں ہوگی۔ اب مجھے نہیں معلوم دوستو، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہاتھ یوں، رکوع میں جاتے ہیں تو ہاتھ یوں، سجدے میں جاتے ہیں تو جب تک دونوں ہاتھ ٹیک نہ لیں سجدہ نہیں ہوتا۔ زینب، تیرے سجدوں کو سلام، جس کے دونوں ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے ہوئے ہوں، اس نے نماز سجدہ کیا ہو تو کیسے کیا ہو۔ او زینب، او زینب، کوفے کو الٹ کے چلی آئیں۔ او زینب، جس کے تقریروں نے ہنگامے مچا دیے، جس نے ظلم و ستم کے چہروں کو بے نقاب کر دیا، اور اس ابن زیاد اور یزید کے چہرے کے آگے پڑی ہوئی نقاب کو کھینچ لیا، جس کے پیچھے ابو سفیان کا طاغوتی چہرہ چھپا ہوا تھا۔ آج زینب نے بنیاد رکھ دی کہ عورت پہ بھی حق کا دفاع ویسے ہی واجب ہے جیسے حسین اعظم پر۔ اب وہ زینب کی تقریریں جس کا ذکر آپ سنتے چلے آئے، ایک ایسے طاغوتی ماحول میں، آپ کو معلوم ہے کہ بنی امیہ نے اپنی حکومت کس ظلم و ستم سے حاصل کی تھی۔ کچھ شام کے لوگ بگڑ گئے امیر معاویہ سے، ایک ڈیلیگیشن آنے والا تھا امیر معاویہ کے دربار میں، امیر معاویہ کو خبر ہو گئی کہ کچھ مسلمان بزرگ لوگ میرے دربار میں مجھ سے شکایت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ایک مرتبہ امیر معاویہ نے چال یہ کھیلی کہ بڑے بڑے سفاک و ظالم جلادوں کے ہاتھ میں برہنہ تلواریں دے دی۔ اب جو یہ ڈیلیگیشن مصر کا آیا، تلواروں کو دیکھا، نیزوں کو دیکھا، گھبرا کے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ امیر معاویہ کو رسول اللہ کہہ کے، یہ ہوتا ہے مردوں کے جگر کہ خوف سے گنہگار سلطان کو رسول اللہ کہہ دیا۔ وہی زینب، تھکی ہوئی زینب، ٹوٹی ہوئی زینب، لٹی ہوئی زینب، رعایتیں حاصل کرنے کے لیے کچھ سفارشیں رکھتی تھی، مگر سفارشوں کی زبانیں کاٹ دی۔ پھر یزید کی وہ گفتگو، آج تاریخ اس جملے کو نہیں سوچ سکتی۔ آپ سنیں کہ زینب نے کیا کیا۔ یزید کے دربار میں گریٹ رومن امپائر کا ایک بزنس مین کھڑا تھا جو یزید کا دوست تھا کبھی۔
اس نے ان قیدیوں کو دیکھا، بس آخری فقرہ، ان قیدیوں کو دیکھ کے یہ کہتا ہے یزید تو نے مجھ سے ایک مرتبہ وعدہ کیا تھا کہ جو میں مانگوں گا دے گا، ہاں ہمیں یاد ہے، دے گا. یزید یہ بچی مجھے دے دے. 4 برس کی سکینہ چیخ مار کے زینب سے لپٹ گئی. جملہ سنیے، جملہ سنیے. سکینہ کہتی ہے پھوپھی اماں کیا نبی کی بیٹیاں کنیزی میں آئیں گی؟ زینب کہتی ہے کیا مجال سکینہ کسی کی کہ نبی کی اولاد کو کسی کی کنیزی میں دے سکے. یزید برسر اقتدار بیٹھا ہوا ہے، دنیا کی سب سے بڑی حکومت کا اکیلا تاجدار. وہ یزید کے جس کی مملکت کے ڈانڈے رشا کے علاقے، چائنا کے علاقے تک ملے ہوئے تھے، کاشغر، سمرقند، بخارا، چائنا، تبریز کا پورا علاقہ، اور پھر شام، یورپ کی سرحدوں تک یزید. جہاں 60 مسلمان حکومت سانس لے رہی ہیں، وہاں کبھی ایک یزید کی حکومت تھی. اتنی بڑی مملکت کا خود سر حکمراں کہتا زینب میں جس کو چاہوں کنیزی میں دے سکتا ہوں. کہا جس کو چاہے کنیزی میں دینا، نبی کی اولاد کنیزی میں نہیں جائے. یزید کہتا بے شک مجھے حق ہے کنیزی میں دینے کا. اب زینب کا جملہ سنیے. یزید یہ حق جب بتانا جب تو میرے دین سے نکل جا، نکل جا میرے دین سے، نکل جا اسلام سے. یزید چپ، یزید چپ کیوں ہے؟ نکل جا دین اسلام سے اور پھر اس کے بعد اپنا حق جتانا. یزید چپ ہے. اسی اسلام کے نام سے وہ تخت اقتدار پہ بیٹھا ہوا ہے. زینب کہہ رہی ہے نکل جا دین سے، نکل جا، نکل جا ہمارے دین سے. یہ زینب کہہ رہی ہیں اور یزید یہ نہیں کہتا کہ تمہیں حق کیا ہے مجھے دین سے نکالنے کا. اقرار کر لیا کہ زینب اسیر ہونے کے بعد بھی دین کی مالکہ ہے. نکل جا ہمارے دین سے. یزید تو سر جھکا کے بیٹھ گیا. زینب آگے آگے یزید نکل جا دین سے. اب یزید چپ ہے. وہ تاجر آگے بڑھا. یزید یہ کون عورت ہے جو تجھے دین سے نکال رہی اور تیری زبان گنگ ہے؟ یہ بار بار اپنے بزرگ کا نام لیتی ہے رسول اللہ. کون تھا وہ رسول؟ یزید کون تھا وہ رسول؟ یزید چپ. لشکر سے گلے کاٹنا اور کام ہے. ایک زینب تیری آواز نے یزیدیت کی گردن کاٹ دی، گونگا بنا دیا اپنے دربار کے اندر. وہ زینب یزید کون تھی؟ وہ کون رسول؟ کسی نے کہا رسول اللہ. رسول اللہ سے اس غیر ملکی کا کیا تعلق ہے؟ کہا یہ غیر ملکی نہیں ہے، رسول کی نوازی بیٹی. یہ کیا یہ سب اولاد رسول ہے؟ اب یہ رومن آگے بڑھا. یزید تو مجھے جانتا ہے، میری ہسٹری، تو میری ہسٹری جانتا ہے. میں عیسی ابن مریم کے حواریوں میں سے ایک کی نسل سے میرا تعلق ہے. ہزاروں برس گزر گئے عیسی ابن مریم کے حواری کو مرے ہوئے، مگر آج بھی عیسائی دنیا میرے جانور کے سوموں کی بتی اٹھا کر اپنی آنکھوں سے ملتی ہے. یزید ابھی تو تمہارے نبی کا کفن بھی میلا نہیں ہوا، تم نے اس کی بیٹیوں کو قیدی بنا لیا. اب پلٹ کے آیا. بیمار کربلا پہ کون ہے آپ؟ کہا نبی کا بیٹا. کہا اگر میں اقرار کروں تو آپ تصدیق کیجئے گا؟ رات میں نے خواب دیکھا تھا، میرے رسول حضرت عیسیٰ خدا کا بیٹا تمہارے رسول کے گھوڑے کی لجام پکڑے ہوئے چل رہا ہے. مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ خدا کا بیٹا خدا کے نبی کو غلامی کیسے کر رہا ہے. تو رسول اللہ نے کہا اس کو سمجھا دو کہ کل دربار میں یہ واقعہ پیش ہونے والا ہے، میری ناموس پہ نظر نہ اٹھا. غلطی کے لیے سزا کے لیے یہاں سے مجھے سزا دے، مگر میں اقرار کرتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ
اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ ضرورت ہے صرف زینب کے لیے. اور ایک آخری کلام میں بس 2 منٹ. یزید یہ بیعت تو چاہتا تھا، مگر امام اس سے ایک ہی مطالبہ کرتے تھے کہ مجھے شام بلا اور مجھ سے سوال بیعت کر اور میرا جواب سن. حاکم مدینہ ولید نے جب پیغام پہنچایا ہے یزید کا امام حسین کے پاس، تو ولید سے یہی کہا کہ مجھے شام کیوں نہیں لے جانے دیتے، مجھے شام جانے دو، یزید سوال بیعت کرے اور میرا جواب سنے. ولید بڑا سیاسی آدمی تھا، وہ جانتا تھا کہ کسی بھی موسیٰ کے دربار میں، کسی بھی فرعون کے دربار میں موسیٰ کا جانا اچھے نتیجے برآمد نہیں کرتا. امام نے بار بار یہ مطالبہ کربلا میں بھی کیا، مجھے شام لے چلو یزید کے سامنے. یزید گھبراتا تھا کہ ایک صحابی رسول ابو ذر غفاری شام آئے تھے تو مملکت شام ہل گئی تھی، اگر حسین آ گئے تو کیا ہوگا. امام حسین نے اپنی سیاست اور حکمت کا رخ بدل گیا. تم مجھے کربلا میں شہید کر دو، اپنی فتح کے نشے میں چور ہو جاؤ، میرے قیدی بیٹے کو بیمار سمجھ کے لے جاؤ، زینب کو ضعیف سمجھ کے لے جاؤ. تم یہی سمجھتے تھے نا کہ ظلم کی شدت و طغیانی کے بعد بولتی ہوئی حق کی زبانیں گونگی ہو جائیں گی. دربار میں تم جو چاہو کہو یہ سنیں گے. کبھی یزید نے سوچا بھی نہ تھا کہ طوق السلاسل میں جکڑی ہوئی زبانیں بھی منبر پر علی کی تلوار کی طرح چلتی ہیں. کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ زنجیر اور رسیوں میں جکڑی ہوئی ایک بوڑھی عورت بھی یزید کی نسلوں کے چہروں کو بے نقاب کر دے گی. آج اسی زینب کو ایک اسلام کے نمونے کے طور پر کہ اسلام کیسی بیٹیاں دیکھنا چاہتا ہے، کیسی بیٹیاں بنانا چاہتا ہے. مجھے یقین ہے کہ دنیا کی ہر عورت زینب کی کنیز بننا پسند کرے گی، یورپ کے اصولوں پہ چل کر اپنی زندگی کو تباہ و برباد نہ کرے گی.